السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت دل کو چھو لینے والی کہانی۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ماں کا آخری خط۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا مکان کھڑا تھا۔ اس مکان کی دیواروں پر وقت کی مار صاف دکھائی دیتی تھی۔ چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی، دروازے کے پر چرچراتے اور صحن کی مٹی پر جنگلی گھاس اگ آئی تھی، مگر اس مکان کے ہر کونے میں اب بھی ایک ماں کی ممتا کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ارمان اسی گھر میں پلا بڑا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ ماں نے اکیلے اسے پالا، کھیت میں مزدوری کرتی، کبھی لوگوں کے کپڑے دھوتی، کبھی روٹیاں بیچتی، خود بھوکی رہ جاتی، مگر ارمان کو کبھی خالی پیٹ نہیں سونے دیتی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا، اگر محنت اور ایمان ساتھ ہو تو انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ارمان ماں کی گود میں خواب دیکھا کرتا، شہر جا کر بڑا آدمی بنے گا۔ ماں اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتی اور مسکرا کر کہتی، جانا ضرور، مگر ماں کو کبھی بھولنا مت۔ نوجوانی آتے آتے ارمان پڑھائی میں آگے بڑھا۔ ماسٹر صاحب بھی کہتے، یہ لڑکا بڑا ہو کر نام روشن کرے گا۔ آخر ایک دن ارمان شہر چلا گیا۔ ماں نے آنچل میں رکھے 100 روپے اس کے ہاتھ میں دیے اور بولی، بیٹا، یہ رقم کچھ نہیں تیرے خوابوں کے سامنے، مگر یہ تیری ماں کی دعا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ ارمان نے جھک کر ماں کے پاؤں چھوئے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شہر جا کر ارمان کو نوکری مل گئی۔ رفتہ رفتہ وہ اچھا کمانے لگا، نیا گھر خریدا، اچھی گاڑی لی، دوستوں کی محفل میں مشہور ہو گیا۔ لیکن اس چمک دمک میں گاؤں اور ماں کا چہرہ دھندلا پڑنے لگا۔ پہلے مہینے ماں کو خط لکھا، دوسرے مہینے فون کیا، پھر تیسرے مہینے بس اتنا کہا، ماں یہاں بہت کام ہے، وقت نہیں ملتا۔ ماں ہر بار بس اتنا کہتی، بیٹا خوش رہ، صحت مند رہ، ماں کی دعا تیرے ساتھ ہے۔ گاؤں میں ماں کی عمر ڈھلنے لگی، کھیت بنجر ہو گیا، آنکھیں کمزور ہو گئی، مگر ماں ہر شام صحن میں بیٹھ کر بیٹے کا انتظار کرتی۔ راہ دیکھتی کہ شاید ارمان چھٹی لے کر آئے گا۔ پڑوسی پوچھتے، ماں جی بیٹا کب آئے گا؟ ماں مسکرا کر کہتی، بس آنے ہی والا ہے۔ مگر سال پر سال گزرتے گئے۔ ایک دن ارمان کو دفتر میں ڈاک ملی۔ یہ ماں کا خط تھا۔ اس میں لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے ارمان، مجھے پتا ہے تو بڑا آدمی بن گیا ہے۔ ماں کا فرض تھا تجھے بلندی تک پہنچانا۔ بیٹا، اب میری آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، ہاتھ کانپتے ہیں اور سانسیں بھی تھکنے لگی ہیں۔ میں تجھ سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ایک بار آ کر ماں کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ اگر تو نہ آیا تو شاید میری آنکھیں تجھے آخری بار دیکھنے سے پہلے ہی بند ہو جائیں گی۔ تیری ماں فاطمہ۔ خط پڑھتے پڑھتے ارمان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے بچپن یاد آ گیا، ماں کی گود، وہ روٹیاں جو خود بھوکی رہ کر کھلاتی، اور وہ 100 روپے۔ ارمان نے فوراً فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو ماں سے ملنے جائے گا۔ وہ گاڑی چھوڑ کر سیدھا گاؤں کی ٹرین پکڑ لی۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب نے کہا، آخرکار ارمان لوٹ آیا۔ وہ گھر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا تھا۔ صحن میں ماں چارپائی پر لیٹی تھی، چہرہ کمزور تھا، مگر بیٹے کو دیکھتے ہی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ ارمان بیٹا تو آ گیا؟ ارمان ماں کے گلے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، ماں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کا سر سہلایا اور کہا، نہیں بیٹا، ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، تو خوش تھا، یہی میرے لیے کافی تھا۔ کچھ دن ارمان ماں کے ساتھ رہا، وہ پھر وہی بچپن بن گیا جو ماں کی گود میں سویا کرتا تھا۔ مگر ایک صبح ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ماں کو جانا ہے بیٹا، رونا مت، ماں ہمیشہ تیرے دل میں رہے گی۔ نہیں ماں، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ مگر ماں کی سانسیں تھم گئی، چہرہ پرسکون ہو گیا، جیسے بیٹے کی گود میں ہی سکون سے سو گئی ہو۔ ارمان نے ماں کی قبر پر پھول رکھے اور کہا، ماں اب میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، یہ گھر، یہ مٹی سب میرا سہارا ہوں گے۔ اس دن کے بعد ارمان نے گاؤں میں ایک اسکول کھولا تاکہ کوئی بچہ ماں سے دور رہ کر تنہائی نہ جھیلے۔ وہ ہر بچے میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا اور ہر دعا میں ماں کی ممتا ڈھونڈنے لگا۔ نتیجہ، ماں کو کبھی اکیلا مت چھوڑو۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی ماں کی دعا کے بغیر ادھوری ہے۔ دولت اور شہرت دوبارہ مل سکتی ہے،
مگر ماں دوبارہ نہیں ملتی۔ اگر یہ کہانی آپ کی دل کو چھو گئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔